نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ ابھی آپ نے سورہ نحل کی آیت 125 سے 128 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ آیت 125 ترجمہ: آپ لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف پکی باتوں سے اور اچھی نصیحت سے بلائیں اور انہیں بہترین طریقے سے الزام دیں۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بھٹک جانے والوں کو خوب جانتا ہے اور راہ یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ نحل کی آیت 125 کا۔ تفسیر: تبلیغ معقول و بہترین طریقے سے کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ لوگوں کو حکمت سے اپنے رب کے دین کی دعوت دیں، یعنی جو دین کی پکی باتیں قرآن و حدیث میں آپ پر اتری ہیں انہیں سنا کر آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں۔ اچھی نصیحت کی تعریف: اچھی نصیحت وہ ہے جس میں ڈرا دینے والی باتیں ہوں اور لوگوں کے عبرتناک واقعات بھی ہوں۔ آپ ان سے لوگوں کو نصیحت کریں تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں، اور آپ ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کریں، یعنی مناظرے کے وقت اچھا لب و لہجہ، اچھے الفاظ اور نرم و میٹھے جملے استعمال کریں۔ سورہ عنکبوت کی آیت 46 میں فرمایا: اہل کتاب سے بہترین طریقے ہی سے گفتگو کرو، علاوہ ان کے ظالموں کے، یعنی ظالموں سے حسب ضرورت سخت لہجے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن انصاف پسندوں کے ساتھ ہمیشہ نرم لہجے استعمال کرو۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو دونوں کو یہ حکم فرمایا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 44 میں: تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔ پھر فرمایا کہ اللہ خوش نصیبوں اور بد نصیبوں کو خوب جانتا ہے، سب اس کے ہاں لکھے ہوئے ہیں، وہ ان سب سے فارغ ہو چکا، لہٰذا آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، اور جو ان میں سے راہ سے بھٹک جائے اس پر افسوس نہ کریں، کیونکہ آپ کے ذمے انہیں راہ پر لے آنا نہیں، آپ کے ذمے تو صرف انہیں بیدار کر دینا اور تبلیغ ہے، اور ہمارے ذمے حساب ہے۔ سورہ قصص کی آیت 56 میں فرمایا: آپ جسے چاہیں راہ پر نہیں لا سکتے۔ سورہ بقرہ کی آیت 272 میں فرمایا: آپ جسے چاہیں راہ پر نہیں لا سکتے، ان کو راہ پر لے آنا آپ کے ذمے نہیں، ہاں اللہ جسے چاہے راہ پر لے آئے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ آیت 126: وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ آیت 127: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ آیت 128 ترجمہ: اگر بدلہ لو تو اسی قدر لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اور اگر صبر کرو تو واقعی صبر کرنے والوں کے لیے اچھا ہے، اور آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر اللہ کی توفیق ہی پر ہے۔ آپ ان پر رنج نہ کریں اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ ہوں،
یقین مانیے اللہ پارساؤں ہی کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جو خلوص سے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 126 سے 128 کا تفسیر۔ قصاص میں برابری کا حکم، آیت 126۔ قصاص میں برابری کا حکم ہے اور بدلہ لینے میں مساوات کی تعلیم ہے۔ شروع میں مسلمانوں کو مشرکوں سے درگزر کرنے کا حکم تھا، پھر چند معزز شخص مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ اجازت دے تو ہم ان کتوں سے انتقام لے لیں۔ اس پر یہ آیت اتری جسے آیت جہاد نے منسوخ کر دیا۔ سورہ نحل مکے میں اتری، البتہ اس کی پچھلی 3 آیتیں مدینے میں اتری ہیں۔ ابی بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جنگ احد میں 60 انصار اور 6 مہاجر شہید ہوئے۔ صحابہ نے کہا کہ اس جیسی کوئی اور جنگ ہوئی تو ہم بھی ان کی لاشوں کا مسئلہ کریں گے۔ فتح مکے کے دن کسی نے کہا کہ آج کے بعد قریشی نہ رہیں گے۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ و سفید کو بحرز فلاں کے امن دے دی ہے۔ اس پر آخر صورت تک یہ آیتیں اتریں۔ آپ نے فرمایا ہم صبر سے کام لیں گے اور بدلہ نہ لیں گے۔ اس آیت میں قصاص میں برابری کا حکم ہے اور یہ بھی ہے کہ معاف کرنا قصاص لینے سے افضل ہے۔ سورہ شورى کی آیت 40 میں فرمایا اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی پر ہے، لیکن جو معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا صلہ اللہ کے ذمے ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 45 میں فرمایا زخموں میں برابری ہے، پھر جس نے معاف کر دیا تو یہ معافی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اس آیت میں بھی یہی حکم ہے کہ بدلے میں برابری کا لحاظ رکھو، اور اگر معاف کر دو تو اچھا ہی ہے۔ آیت 127 صبر کا حکم، صبر کی تاکید ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ صبر وہی کر سکتا ہے جسے اللہ توفیق دے، اور ایسا ہی شخص معاف کر سکتا ہے۔ مخالفوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ پھر فرمایا کہ آپ اپنے مخالفوں پر رنج نہ کریں، کیونکہ اللہ کے علم میں یہ مخالفت ہی کرنے والے ہیں۔ آپ کی عداوت و ایذا میں آپ کے مخالف جو کچھ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں اور سازشیں گڑھ رہے ہیں اور منصوبے بنا رہے ہیں، آپ ان کی فکر نہ کریں۔ آپ کو اللہ کافی ہے، وہی آپ کا محافظ و نگران ہے، وہی آپ کو قوت پہنچانے والا ہے، اور وہی آپ کو کافروں پر فتح و غلبہ بخشنے والا ہے۔ آیت 128 اللہ پارساؤں کی مدد کرتا ہے، یعنی اللہ پارساؤں اور فرما برداروں کے ساتھ ہے، یعنی انہی کو تقویت دیتا ہے اور انہی کی مدد کرتا ہے اور انہی کو کامیاب بناتا ہے۔ یہ مخصوص معیت ہے۔ فرمایا سورہ انفال کی آیت 12 میں جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام سے فرمایا سورہ قصص کی آیت 46 میں ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سن اور دیکھ رہا ہوں۔ غار سور میں پیغمبر اسلام علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا سورہ توبہ کی آیت 40 دل میلا نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں اس آیت میں ڈرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کے ڈر سے حرام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اور محسن سے اطاعت گزار و وفاشار مراد ہیں۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، انہی کی مدد کرتا ہے، انہی کی تائید فرماتا ہے، اور انہی کو دشمنوں پر اور مخالفوں پر فتح و کامرانی عطا فرماتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ نحل کی آیت 125 سے 128 کا، جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ الحمدللہ سورہ نحل کی تفسیر پائے تکمیل کو پہنچی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔